ایسی کتاب کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی، ایک ایسا کلام ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو دل کا زخم دور ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ ایسا تلاوت کی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے گھروں میں بھی برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کتاب کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بات۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے، حرف کی ادائیگی کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی قرآن کریم کی تلاوت سنی، یقیناً اسی انداز سے ہم سب کو پڑھنا چاہیے، تمام مرد و عورت کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہو، اور جو غیر حافظ ہوتے ہیں ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہو۔ پڑھنے کا انداز بالکل سیم ہی ہونا چاہیے، تجویز کی رعایت کرتے ہوئے، ہر ادائیگی کی رعایت کرتے ہوئے۔ عام طور سے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ کی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا قرآن کس طریقے سے درست ہو جائے، ہمارے بچوں کا قرآن کس طریقے سے درست ہو جائے۔ اصل میں ہمارے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ جلد باز ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے 2-4 مہینے میں یا 6 مہینہ سال 2 سال میں ہمارے بچے پورے قرآن مجید پڑھ لیں یا پورے قرآن مجید کا حفظ کر لیں اور چاہے جیسے پڑھیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو سمجھ کر صحیح طریقے سے حرف کی ادائیگی کے ساتھ کما حق اس کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن درست نہیں ہوتا ہے، ہماری صورتیں درست نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نماز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو قرآن کریم کا پڑھنا قبول ہوتا ہے اور نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ ایک اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا اپنے کرم سے اگر معاف فرما دے تو یہ اور بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے جو جوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا بوڑھی ہوں، کسی بھی عمر کو پہنچ گئے ہوں، جتنے بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ قرآن کریم کی چند صورتوں کی مشق کرنی چاہیے، اپنے پڑھے لکھے کے ساتھ مشق کر کے اسے درست کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ چونکہ ہر ادائیگی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر کمی بیشی رہ جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ ترجمہ چینج ہوگا، اب جو ہی ترجمہ غلط ہوگا ہماری نماز پوری طریقے سے باطل ہو جائے گی۔ ایک دو میں مثال دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے کی طرف چلتا ہوں، چونکہ یہ پروگرام اصل میں بچوں کا پروگرام ہے۔ ایک دو مثال میں یہ دیتا ہوں، عربی کا ایک لفظ ہے قلب اور ایک لفظ ہے قلب، دونوں بالکل جس طریقے سے زبر زیر پیش جہاں پر ہے وہیں پر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ بڑی قاف سے قلب ہوتا ہے اور چھوٹی قاف سے قلب ہوتا ہے۔ بڑی قاف سے جب ہم قلب بولتے ہیں تو قلب کے معنی ہمارا دل ہوتا ہے، اور چھوٹی قاف سے جب ہم قلب بولتے ہیں تو قلب کے معنی کیا آتے ہیں۔ اب میرے ماں اور بہنیں اور میرے دوست
بزرگ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک ہی لفظ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، قلب اور قلب اور قلب اتنا سا فرق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کی جگہ پر اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دل کو کتا بنا دیتے ہیں، اور کتے کو اگر پکارا جائے قلب کے ذریعے سے تو کتے کو اگر کتے میں اگر بلقاف نکال دی جائے اسے دل بنا دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ قرآن کریم کی آیت عام طور سے جو نماز میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قل کے معنی کہ آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، اسی قل کی جگہ پر اگر ہم یوں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد چھوٹی کاف سے پڑھتے ہیں تو قل کے معنی آتے ہیں کھانا کھانے کے، تو کھا لے، یعنی آپ کھا لیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ کہاں جوڑ بیٹھتا ہے میری ماں اور بہنیں اور میرے بزرگ نوجوان بزرگ اور نوجوانوں اور بچوں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا اس طریقے سے اگر حق کی ادائیگی کر کے اگر ہم قرآن مجید کو نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ کچھ کا کچھ ہوگا اور جس کی وجہ سے ہماری نماز بھی ختم ہو جائے گی اور ثواب کی جگہ پر الٹا گناہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ ایک عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ شاید اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے ہماری نمازوں کو اور ہمارا قرآن کریم پڑھنے کو، لیکن اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے، پورا درست ہو جائے۔ کم از کم اتنا تو ضرور کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں ان کا صحیح ہونا تو بالکل ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھ عنایت فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا بنائے۔